بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ پہلے بھی بعض اوقات بتایا ہے کہ قرآن مجید کچھ آیتیں اپنے ساتھ بیک گراؤنڈ اور پس منظر رکھتی ہیں۔ اس پس منظر کو تفسیر کی اصطلاحات کے مطابق کہتے ہیں شان نزول، اور جو پہلے مفسرین ہیں جن کو متقدمین مفسرین ہیں وہ اس کو کہتے ہیں شان نزول کو شان ورود، یعنی کس پس منظر اور کس بیک گراؤنڈ اور کس موقع کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، وہ اور عبداللہ ابن امیہ یہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر، بیت اللہ کی عمارت کے پیچھے جا کر ٹیک لگا کر بیٹھے، اور ابو جہل نے عبداللہ سے کہا کہ تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے یہ 3 باتیں سامنے رکھو۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات، عبداللہ ابن امیہ سے کہا تم جا کر ملو۔ عبداللہ ابن امیہ حضور کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ حضور نے کہا بے شک۔ بولا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر لے آئیں، ایمان لے آئیں، تو اس کے لیے یہاں 3 مطالبات ہیں، ہم ڈیل کر لیتے ہیں، اور اس ڈیل کے اندر میری طرف سے آپ کو 3 آفرز ہیں۔ پہلی آفر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور آپ نے خود بتایا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں مکہ کی وادیاں ہیں، نہ کوئی زراعت ہے، نہ یہاں کوئی فصل کی جگہ ہے، نہ یہاں کوئی اور موقع ہے، تو آپ یہ پہاڑوں سے کہیں تھوڑا سا سرک جائیں، اور یہاں پر تاکہ پہاڑ جب پیچھے ہو جائیں گے تو یہاں پر سبزہ بھی آئے گا، یہاں پر ہماری کاشتکاری کا میدان بھی آ جائے گا، فصل بھی کٹے گی اور ہرا بھرا مکہ ہو جائے گا، اور ہمارے لیے خدمت کے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو جائیں گے۔ ایک موقع، ایک ڈیل، ایک آفر۔ دوسری آفر یہ دی کہ یا پھر یہ کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے دوش کے اوپر دنوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے کیا کرتے تھے، تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو زمین کا جو اتنا لمبا دورانیہ ہے کہ ہم کبھی سفر پر جاتے ہیں، ہم کو اتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، تو 2 شہروں کو، 2 ملکوں کو آپ قریب کر دیں ہماری۔ جب آپ قریب کر دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ تیسری آفر یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، آپ بھی نبی مانتے ہیں، اور وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، مردے ان کے سامنے بولا کرتے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کسی مردے کے پاس جائیں اور مردے کو کہیں زندہ ہو جائے، آپ سے بات کریں، اگر واقعتاً مردے نے آپ سے بات کر لی تو ہم سمجھ جائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب آپ اس مطالبات کو آپ پورا کر لیں گے تو ہم سب، صرف سردار نہیں بلکہ ہم پورا اہل مکہ آپ پر ایمان لیں گے۔ قرآن مجید اس آیت کے تناظر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، بات سنو، اگر یہ قرآن مجید ایسا ہونا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ سے رکھ جائیں، یا اس کے ذریعے سے زمینیں آپس میں ملا دی جائیں، یا اس قرآن کی برکت سے مردہ بات کرنے لگ جائے، تو کیا خیال ہے؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر یہ قرآن ایسا ہو سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ اس کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگ جائیں، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا زمین اس کی وجہ سے ٹکڑے کر دی جائے۔ ٹکڑے کر دی جائے یعنی یہ ٹکڑے کر دینا کنایا ہے اس بات سے کہ زمین کا دورانیہ کم کر دیا جائے اور زیادہ دیر کا سفر تھوڑی دیر میں طے ہونے لگے۔ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا اس کی وجہ سے مردے آپ سے بات کرنے لگیں۔ تو یہ قرآن مجید نے صرف شرط ذکر کی ہے،
اس شرط کا جواب ذکر نہیں کیا. جیسے کوئی گھر کا سرپرست اور باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے نا کہ دیکھ اگر تو نے ایسا کیا نا، بول کے خاموش ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ ابا میرے کو سزا سنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا. لیکن ہر دفعہ باپ سزا سناتا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کیا کہہ دیتا ہے اگر تو نے ایسا کیا. تو یہاں پر قرآن مجید نے صرف شرط سنائی ہے، جواب شرط نہیں سنایا. جواب شرط خود آپ ذہن میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب شرط یہ کہ اگر یہ سب چیزیں ہو بھی جائیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں. کیا ترجمہ کر رہا ہوں امر جمیعا کا؟ اختیارات. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارے اختیارات ہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر اس قرآن کی وجہ سے پہاڑ ہلا دیے جائیں، چلا دیے جائیں، سرکا دیے جائیں. أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دی جائے اور دیر کا مسافت جلدی طے ہو جائے. أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کی وجہ سے مردہ بات کرنے لگیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بل للہ الامر جمیعا، کیونکہ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. بعض اوقات پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ سیدھا سادے عام مسلمان بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوا جب ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، کیونکہ پروپیگنڈا ہوتا تھا سرکاری لیول پر، پروپیگنڈا ہوتا تھا اونچے لیول کے اوپر. اب یہ پروپیگنڈا ہوا تو سادہ اور عام لوگ مسلمان اور صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ یار اگر یہ لوگ یہ بات اور مطالبہ کر ہی رہے نا تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے کہہ دیں اللہ کر دے گا. تو کم سے کم یہ بھی تو سوچیں کہ پورا مکہ ایمان لے آئے گا. تو اس پروپیگنڈے کی وجہ سے صحابہ کی جماعت متاثر ہو گئی اور حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی حضور اگر آپ ان کے مطالبات پورے کرنے تو آپ کا تو کچھ جانا نہیں ہے. جب آپ کا کچھ جانا نہیں ہے اور ان کا سب کا ایمان لے آنا ہے تو آپ پورا کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا جواب اللہ فرما رہے ہیں افلم ییأس الذین آمنوا، کہ کیا ایمان والے ابھی تک ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے. یعنی ان کے اتنے زیادہ اعتراضات، اعتراض در اعتراض، تنقید در تنقید، اتنے اعتراضات، معجزے دیکھ رہے ہیں. حضور انگلی سے اشارہ کر رہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا. حضور کی مٹھی کے اندر پڑے کنکر حضور سے بات کر رہے. حضور سفر میں جا رہے، درخت جھک کر الصلاۃ والسلام پر علیک یا رسول اللہ کہہ رہے. سفر معراج کوئی کیا کم معجزہ ہے؟ لیکن یہ کہہ رہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہونے لگ جائے. نہیں 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 نہیں، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آج کل ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں کا سکون اس لیے روٹ گیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. ایک بزرگ گئے دوسرے کے پاس، دوسرے اپنے قریبی بزرگ کے پاس، اور کہنے لگے کچھ نصیحت کیجیے. تو انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تم کبھی خدا مت بننا اور کبھی رسول نہیں بننا. تو بزرگ کہنے لگے توبہ توبہ، یہ کیا بات کر دی آپ؟ خدا اور رسول، میرا خدا اور رسول سے کیا لینا دینا؟ اور نصیحت تو یہی ہے کہ کبھی خدا مت بننا اور کبھی رسول مت بننا. تو کہنے لگے اس کی تشریح بھی آپ ہی کر دیجیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو وہ اس دنیا میں ہونے لگ جائے، یہ مت چاہنا، کیونکہ یہ تو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور تم یہ سمجھو کہ پوری دنیا مل کر میرے ہی گیت گائے، میرا ہی نیک تذکرہ کرے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تم نبی نہیں ہو. یہ نبی ہے کہ دشمن ہے، اپنے ہیں یا پرائے ہیں، دشمن ہے یا ایمان والے ہیں، باہر والے ہیں اندر والے ہیں، یہ سب اس کے فالوورز ہیں، سب اس کی تعلیمات کو برسر عام کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ صحیح ہے. لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا تمہارے اعتقاد کرنے لگے، یہ نہیں ہو. تو کبھی خدا مت بننا اور کبھی رسول مت بننا. اور تم ایمان والے ہو کر یہ خواہش رکھ کے بیٹھے ہو کہ اب بھی یہ لوگ ایمان لائیں گے. اللہ فرما رہے افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے ابھی تک اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ اور ان کو تو پتہ ہونا چاہیے اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو ان سب کے سب کو ہدایت دے دیتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ سب تو دکھلاوا ہے، اللہ کی چاہت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اللہ کی چاہت ہی نہیں یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کتنے نیک اعمال پر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ خود نہیں کر رہا، اللہ کی توفیق اور فضل اس سے کروا رہی ہو. ایک واضح مثال اکثر دیتا ہوں. ظہر کی نماز سے پہلے آپ اس مسجد میں داخل ہوں،
آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، تو اس مسجد میں رہنے والے مزدور نماز کے وقت باہر جا رہے ہوتے تھے اور مسجد کے آس پاس کاروباری اور رہنے والے اندر آ رہے ہوتے تھے۔ اللہ کی توفیق سمجھ میں آتی ہے کیسی ہے؟ یعنی وہ مزدوروں کو پتا ہے کہ اب دوران نماز کام ہم کر نہیں سکتے، شور شرابہ ہوگا، لیکن وہ نماز پھر بھی نہیں پڑھتے، اندر ہو کر باہر جا رہے ہیں، اور باہر والے نماز پڑھنے کے لیے اندر آ رہی ہے۔ اللہ کی توفیق ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات سے مایوس بھی نہیں ہوئے اور ان کو یہ نہیں پتہ لگ گیا اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جميعا، کہ سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم، اور برابر کافروں کو پہنچتا رہے گا، برابر پہنچتا رہے گا، ترجمہ میں کر رہا ہوں ولا یزالو سے، ولا یزالو اور برابر، الذین کفروا کافروں کو، تصیبہم پہنچتا رہے گا، بما صنعوا جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، کیا پہنچتا رہے گا؟ قارعۃ کوئی عذاب، قارعۃ کوئی صدمہ، او تحل قریبا من دارہم یا عذاب اترے گا ان کے گھروں کے آس پاس، حتی یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کا وقت آ پہنچے۔ یعنی یہ کافر ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ کافر کبھی بدر کے اندر شکست اٹھائیں گے، کبھی احد کے اندر ہزیمت اٹھائیں گے، کبھی احزاب اور تبوک کے میدان میں ان کو شکست اٹھانی پڑے گی، کبھی مدینہ میں رہ کر بھی ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، ان کے گھروں کے آس پاس اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ تو صرف دنیاوی عذاب ہے، حتی یاتی وعد اللہ، ایک تو اللہ کا وعدہ اور عذاب فتح مکہ کی صورت میں آئے گا کہ جب فتح مکہ کے وقت یہ سارے کے سارے کافر ایک طرف ہو جائیں گے اور اسلام کی شان اور شوکت کو غلبہ اور دبدبہ مل جائے گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، اور کافروں کو برابر پہنچتا رہے گا، بِمَا صَنَعُوا جو انہوں نے کو گناہ کیے ہیں، قارعۃ کوئی صدمہ، او تحل قریبا یا اترے گا ان کے پاس، من دارہم ان کے گھر کے آس پاس اللہ کا عذاب، حتی یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پہنچے، یعنی فتح مکہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے رسولوں کا، فَأَمْلَيْتُ سو میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پہلے مہلت دی، پھر بھی اگر نہیں مانا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، دھر لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ کیسا لگا میری سزا دینا، سزا اور اللہ کا عذاب کیسا لگا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق نبی آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو دھر لیا، پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر کیسا لگا میرا عذاب پکڑنا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک چنتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کیا ان کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر عمل کو جانتا ہے، اللہ ان کے ہر عمل پر مطلع ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے شریک بنا رہے ہیں۔ افمن هو قائم، کیا وہ ذات جو کھڑی ہے، علی کل نفس ہر نفس کے اوپر، بما کسبت اور جانتی ہے جو اس نے کیا، یعنی یہاں مراد اس سے کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کا ترجمہ مفہومی طور پر یہ بھی کر سکتے ہیں، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو ان کے ہر عمل کے اوپر مطلع ہے، یعنی کہاں ان کا وہ شریک جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ نفع کا پتہ نہ نقصان کا پتہ، ان کی بت ان کی مورتیاں سب غیر اللہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ذات ہے کہ جس کو ان کے ہر عمل کا علم، ہر عمل کی اطلاع ہے۔ افمن هو قائم، کیا وہ ذات جو مطلع ہے، علی کل نفس ان سب کے اوپر، ہر نفس کے اوپر، کس بات پر؟ بما کسبت جو اس نے گناہ کیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور حال یہ ہے کہ جعلوا انہوں نے بنا لیے، اللہ للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، سموہم ان کے نام تو لو، تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دی نا، ان کے نام کیا ہے؟ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یعنی کیا تم ایسی باتیں کرنا چاہ رہے ہو جو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ام بظاہر من القول، یا صرف یہ تمہاری ظاہر سی باتیں ہیں، یعنی اوپر اوپر کی باتیں ہیں، در حقیقت تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔
افمن هو قائم، کیا وہ ذات جو مطلع ہے علی کل نفس بما کسبت، ہر نفس پر جو وہ کرتا رہے، وجعلوا، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ ہی کے لیے، شرکاء شریک۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، سموہم، تم ان کے نام تو لو، ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، بما لا یعلم فی الارض، جو اللہ زمین میں نہیں جانتا، ام بظاہر من القول، یا تم صرف اوپر اوپر کی ظاہری باتیں کرتے ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، زین للذین کفروا، کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے، مکرہم، ان کے دھوکے اور فریب، وصدوا، اور ان کو ہٹا دیا گیا، روک دیا گیا، عن السبیل، سیدھے راستے سے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا فریب، وصدوا عن السبیل، اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا گیا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کو اللہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کو دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ملے گا، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ سخت ہے، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، اور آخرت کا عذاب جب ملے گا تو وما لہم من اللہ من واق، ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کو عذاب ملے گا دنیاوی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنہ، اس کے مقابلے میں جنت کی مثال، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی حضرات سے کیا گیا ہے۔ متقی کیسے کہتے ہیں؟ اب تو منہ پہ یاد ہو جانا چاہیے۔ مثال اس جنت کی، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ حاجی صاحبان سے کیا گیا ہے، اکلھا دائم، جس کا کھانا ہمیشہ ہوگا، یعنی وہاں پر جو میوہ ملے گا یہ وقتی طور پر نہیں ملے گا کہ بس آیا آم تو بس گرمی کے سیزن میں آیا اور پھر روٹ کر کہاں چلا گیا، روٹی بھی بیوی کی طرح میکے چلا گیا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ قائم و دائم رہے گا، جو پھل ہوگا ہمیشہ ہوگا۔ اکلھا دائم، اس کا پھل، اس کا کھانا میووں کا دائم ہمیشہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے جو بھی پھل کھائیں گے اس کا ذائقہ منہ کے اندر زندہ رہے گا، اس کا ذائقہ منہ کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اور صرف کھانا ہی نہیں، وظلھا، اور سایہ بھی، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی۔ آپ کہیں گے جنت میں تو سورج ہے ہی نہیں تو سایہ کیسے ہوگا؟ سایہ تو پیدا ہوتا ہے سورج سے، اور جنت میں تو سورج نہیں ہوگا، تو جنت میں سورج نہیں ہے لیکن جنت کے اندر نور ہے۔ جنت کے اندر کیا ہے؟ نور ہے، اور نور کا اپنا سایہ ہوتا ہے۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے رہے، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے کافر، ان کا انجام النار، آگ ہے۔ مثل الجنہ، مثال جنت کی، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی حضرات سے کیا گیا ہے، اکلھا دائم، جس کا کھانا، جس کا ذائقہ، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسی جنت ہے جس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ اب بھی آپ جو لوگ بالائی علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو وہ اس جگہ جا کر کھانے کو پسند کرتے ہیں کہ بھائی جہاں پر آبشار چل رہا ہو اور ہمارے نیچے سے پانی جا رہا ہو، وہاں کے پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا منظر بھی اچھا ہوتا ہے، دل کو بھی خوشی ہوتی ہے، روح کو بھی تازگی ملتی ہے۔ تو جنت کی یہ صفت تجری من تحتها الانہار قرآن مجید میں بار بار ہے کہ نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور صرف اس دنیا کی نہر کی طرح پانی کی نہر نہیں ہوگی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر ہوگی، ایسا پانی جو بدبو نہیں مارے گا، کیونکہ نہر کا پانی تو ویسے ہی بدبو نہیں مارتا کیونکہ وہ جاری ہوتا ہے۔ پانی تو وہ بدبو مارتا ہے جو پانی ٹھہر جائے، اس پانی میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا، چلتا ہوا پانی ہوگا تو بدبو نہیں ہوگی۔ ایک دوسری نہر، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، یہاں پر تو خالص دودھ ملتا مشکل سے، اور اگر کوئی بندہ خالص دودھ نکال بھی لے تو ہضم نہیں ہوگا۔ وہاں پر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دودھ ملے گا نہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ،
اور ایسا دودھ کا ذائقہ ہوگا کہ ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا پانی کے ذائقے کی طرح، کہ جس طرح پانی جاری پانی کا ذائقہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایسا بہترین قسم کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے دودھ کا ذائقہ بھی ایسا ہی ہوگا. 2 نہریں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، شراب کی نہر ہوگی. دنیا کے اندر تو منع ہے بھائی، سگریٹ ہے نہ پیو، شیشہ ہے احتیاط کرو پینے کے اندر، شراب ہو تو نص قطعی سے حرام ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. الکوہل جو شراب سے ہے اس کے قریب ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. وہاں پر یہ سب حرام چیزیں حلال، اور پینا حلال نہیں، اس حلال چیز کی نہریں بہتی ہوں گی. یعنی کتنی غیر انلیمیٹڈ لامتناہی چیز ہوگی کہ قرآن نے سمجھانے کے لیے کہا 1 گلاس 2 گلاس شراب کا، 1 جام 2 جام 3 جام نہیں، شراب کا کین نہیں، بلکہ چلتی ہوئی نہر. اور اگر دنیا کی شراب یا اس کے قریب کوئی چیز ہو تو وہ تو پینے والے کا دماغ خراب کر دے. لیکن وہاں پر جب یہی شراب پیے گا تو لذت للشاربین، گلے سے اترنا بھی آسان ہوگا اور پی کر لطف اور لذت ملے گی، آدمی جھوم اٹھے گا. چوتھی وانہار من عسل، شہد کی نہر، خالص شہد کی بوتل، جام، کین، چھتا نہیں، نہریں ملیں گی. اور مصفا، بہترین صاف ستھرا خالص قسم کا شہد ہوگا. تو یہ 4 قسم کی نہریں ہر جنتی، چاہے نیچے درجے والا ہو اوپر درجے والا، اس کو ملے گی. تو بھائی اتنی قیمتی چیز ہے تو اللہ ایسے تو دے گا نہیں، اتنی قیمتی چیز اللہ ایسے تو دے گا نہیں، محنت تو کرنی پڑے گی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار رکھی ہیں، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل کے اندر اتنی مجال ہی نہیں کہ وہ سوچ سکے کیا ہوگا. اس کے دل میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بس اللہ نے اس کی یہ باتیں سوچنے کے لیے اس کو آؤٹ آف رینج کر دیا. ATM مشین کے اوپر جاتے تو کیا لکھا ہوا تھا کہ بھائی اتنے پیسے ہم نکال نہیں سکتے، آپ کے بینک میں والوں نے ہم سے کہا کہ 50,000 روپے سے اوپر آپ نہیں نکال سکتے، آپ کو دوبارہ کارڈ ڈالنا پڑے گا ورنہ آؤٹ آف آرڈر، آؤٹ آف رینج. یہ جنت کی اتنی نعمتیں قرآن نے بتائی، اور اس کے بعد کیا کہا کہ اس کے بعد بھی اللہ اتنا دے گا کہ تم آؤٹ آف رینج ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا کیا دے گا اللہ. تو اللہ ایسے تو دے گا نہیں، محنت کروائے گا. اکلوا دائم، جس کا کھانا جس کا ذائقہ ہمیشہ ہوگا، وذلوا، اور اس کا سایہ بھی. تلک عقبیٰ، یہ انجام ہے الذین اتقوا، ان لوگوں کا جو گناہوں سے بچتے رہے. وعقبی الکافرین، اور کافروں کا انجام النار، آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. ومن الاحزاب، اور ایسی جماعتیں بھی ہیں، من ينکر بعضا، جو اس کا انکار کرتی ہیں، یعنی جن کو ہم آپ سے پہلے کتاب دے چکے ہیں، تورات، زبور، انجیل. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آخری وقت میں اللہ کا نبی آئے گا، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی تو ہمارے درمیان آ گیا ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار ہماری زندگی کے اندر یہ دن دیکھنے کو مل گیا. والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. ومن الاحزاب، لیکن ان میں سے کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں، من ينکر بعضا، جو اس کا انکار کرتی ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، میں اللہ کی بات مانوں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. معلوم ہوا دعوت ایسا کام ہے کہ انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ کے بندوں کو نیک کاموں کی طرف بلانا اور گناہوں سے روکنا. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو والیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہفتے والے دن بتایا تھا لا الہ الا ہو، یہاں پر بھی یہی آ گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. ہم میں سے ہر ایک عبادت اللہ کی کرتا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ کون کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور کون کون اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا. ہم میں سے ایسا ہی ہے، سب اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہی مطلب ہے اس کا لا الہ الا اللہ کا. لا الہ
الا ہو کا. لیکن اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید، آپ کہیں گے قرآن مجید کی آیت سے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہراتے. لیکن نقطے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ آیت ہمارے لیے آج بھی عمل کرنے کا درس دے رہی ہے. ہم آج بھی بعض اوقات اللہ کی عبادت سے چوک جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں. ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. کیسے؟ فجر کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن صاحب نے بلایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ. مسلمان کے اوپر حکم متوجہ ہوا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اپنا بستر، اپنا نرم بستر، اپنا اے سی والا کمرہ سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف چلے. لیکن اس دوران اس پر نیند کا حملہ ہوا اور وہ مسجد نہ جا سکا. اب جب مسجد نہ جا سکا تو یہ جو عمل ہے نا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس پر ضرب لگ گئی. اس نے وقتی طور پر اللہ کے ساتھ نیند کو شریک بنا لیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ نبی افرائیت، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا رب، اپنا معبود، اپنی خواہش کو بنا لیا. حلال طریقہ اللہ نے بتایا کہ بھئی یہ کام کاروبار و تجارت کا ہے، حلال طریقے سے نہیں کر رہا، حرام کر رہا ہے. تو اس نے اس حرام کرنے کو اپنی خواہش بنایا، اور چونکہ یہ شرعاً حرام ہے تو گویا اس نے اس خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. جبکہ مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، معبود تو اللہ ہے، لیکن وقتی طور پر یہ اپنا معبود اللہ کے بجائے نیند کو، حرام کاروبار کو، گناہ کو کر لیتا ہے. جب یہ آیت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ حکم دیا گیا اللہ ہی کی مانو، ولا اشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری نکتے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے. دراسات میں پڑھنے کے لیے آ رہے، کیوں؟ فلانے کو خوش کرنا ہے. گھر والوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، تو پڑھنے ویسے بھی نہیں جائے گا تو ادھر پڑھو. اگر یہ اپنے نیک عمل کے اندر کسی کی شرکت ہو رہی ہے تو یہ بھی تو شرک ہے نا بھائی. وہ الگ بات ہے کہ چھوٹا شرک ہے، لیکن ولا اشرک بھی تو لگ گیا نا کہ آپ شریک اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہے ہو. اپنے ہر نیک عمل میں اللہ ہی کی نیت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں. کیوں؟ میں مشہور ہو جاؤں، میں چودھری صاحب ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، تاکہ لوگ میرے کو بارے میں سمجھیں کہ یار یہ بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آدمی ہے. جب نیت کے اندر یہ کھوٹ آیا تو اللہ کے ساتھ شرکت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اللہ کے ساتھ شرکت ہوئی تو قرآن کہتا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی چیز میں کوئی شرکت نہیں. ٹھیک ہے؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما امرت، بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وکذالک انزلناہ، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس پر حکما عربیہ، عربی زبان کے اندر اپنا حکم، یعنی قرآن مجید کو عربی زبان میں بطور حکم اور بطور فیصلہ نازل کیا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے نبی اگر آپ نے بات مانی، آپ پیچھے چلے، اہواءہم، ان کافروں کی خواہشات پر، بعد ما جاءک من العلم، بعد یہ کہ آپ کے پاس علم آ گیا تھا، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا اللہ سے، من ولی، آپ کو کوئی بچانے والا، من ولی دوست نہیں ہوگا پھر اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی دوست، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے عربی زبان میں بطور فیصلہ بنا کر کے اپنی زندگیوں کے اندر. اس قرآن کو اپنا دستور بھی بناؤ، اس قرآن کو اپنا منشور بھی بناؤ، اور دستور و منشور بنا کر اس پر امپلیمنٹ بھی کرو، اس کو نافذ بھی کرو. یہ نہیں کہ بھائی 73 کے آئین کے اندر قرآن کو دستور مان لیا، منشور مان لیا، لیکن سارے ملک کے خارجی داخلی پالیسیاں، سارے معاملات ہو کس کے خلاف رہے؟ قرآن کے خلاف. نہیں، اگر مانا ہے دستور و منشور تو امپلیمنٹ کرو. جب تک نافذ نہیں کرو گے وہ چیز آپ کا منشور و دستور صرف کہلا تو سکتی ہے، ہو نہیں سکتی.
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اے نبی اگر آپ نے بات مانی اَهْوَاءَهُمْ ان کافروں کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد یہ کہ آپ کے پاس علم کی دولت آ گئی تھی، ما لك من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یار یہ رسول تو ہماری طرح کا آدمی ہے۔ جیسے آج کل اگر مسجد کا امام کہیں کھانے پینے کے لیے چلا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو امام صاحب کا ادھر کیا کام ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کیا کرے، خالی کمرے کے اندر بیٹھا رہے اور کمرے کی گنبد سے باہر نہ آئے۔ تو اس زمانے کے کافر بھی یہی کہتے تھے کہ یار یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، اپنا سودا سلب بھی لاتا ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کرتا ہے، رسول ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بعض اوقات یہ مشرکین یہ دیتے تھے کہ بھائی حضور کی اتنی بیویاں ہیں، جب حضور کی اتنی بیویاں ہیں تو یہ کیسا رسول ہے، اتنی بیویوں والا رسول کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی کسی گھر کے اندر کسی کی بیوی کا ہونا یا زیادہ ہونا، یہ کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ نبی بن سکتا ہے یا نہیں؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے تم سے پہلے جتنے رسول آئے نا، ہم نے سب کو بیویاں بھی دی اور ہم نے سب کو اولادیں بھی دی۔ معلوم ہوا کہ بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا یہ اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت۔ اگر یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کو اس بات کے ساتھ نہ کہتے کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، اور رسول بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہی احسان جتلایا کہ ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور اولادیں بھی دی۔ تو بیوی کا ہونا اور اس کے ساتھ نرینہ یا لڑکا یا لڑکی اولاد کا ہونا یہ انبیاء کا طریقہ کار بھی رہا ہے، اور انبیاء کو یہ ہدیات یہ معاملات یہ بھی انبیاء کے ساتھ جاتے رہے۔